ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم و بابرکت یوم کے صدقے تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز خدا ہے، روز تقوی ہے، اور روز جمعہ ہی وہ عظیم دن ہے جس کو احادیث میں ایام کا سردار کہا گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار روز جمعہ ہے۔ روز جمعہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت کا دن ہے۔ اس دن کے بہترین اعمال میں سے سب سے پہلا عمل اس روز محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ دوسرا اس دن کا سب سے بہترین عمل صدقہ دینا ہے۔ اس روز کا ایک عظیم اجر والا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باقی ایام میں بھی باعث ثواب ہے، باعث ہدایت ہے۔ روز جمعہ زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ روز جمعہ کا ایک بہترین عمل روز جمعہ کا مستحب غسل ہے، اور یہ غسل مستحب مؤکد ہے جس کی تاکید بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص روز جمعہ غسل جمعہ جو مستحب مؤکد ہے بجا لائے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور دیگر اعمال ذکر کیے گئے ہیں روز جمعہ کے، اور روز جمعہ کا سب سے بڑا عمل اور اہم عمل جو واجب ہے وہ روز جمعہ نماز جمعہ میں شرکت کرے انسان مومن، اور خطبہ نماز جمعہ میں شریک ہو اور قرآن کی یہ ہدایت اس خطبے سے حاصل کرے، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سے طلب کرے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ لقمان کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی یہ عظیم سورہ لقمان جو حضرت لقمان سے منسوب ہے۔ حضرت لقمان ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت ہی حکیم اور دانا شخصیت، جس کے بارے میں ائمہ اطہار کے اقوال موجود ہیں، رسول اللہ کے اقوال موجود ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، لیکن حضرت لقمان ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، حکیم تھے، دانا تھے، بہت بڑے معلم تھے، اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا، یعنی سیاہ فام نسل سے ان کا تعلق تھا۔ تو اتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں کہ قرآن میں ان کے نام سے اللہ نے باقاعدہ ایک سورہ نازل کی، سورہ لقمان کے نام سے، اور اس قدر عظمت ہے تو اللہ نے قرآن میں ان کا نام شامل کیا۔ نبی نہیں ہیں پھر بھی دیکھیں اس قدر عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک پوری سورہ قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، جو قرآن مجید میں 7 نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ 7 نصیحتیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ پہلی نصیحت جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی نصیحت حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اے میرے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے، عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں کی جڑ شرک ہے۔ رسول اللہ ہیں یا جتنے انبیاء آئے، ان کا اس معاشرے میں آ کر پہلا کام جو تھا وہ معاشرے سے شرک کو ختم کرنا اور معاشرے کو اللہ کی توحید سے پر کر دینا۔ رسول اللہ کا جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور جب رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے اور لوگوں کو پیغام اسلام پہنچانا شروع کیا، پہلا مقصد اور ہدف یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی جانب گامزن کیا جائے، اور لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مشرکین ہیں، ان کو اس شرک کی حالت سے نکال کر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لایا جائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے،
یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ دوسری وصیت حضرت لقمان، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اے میرے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کچھ دن پہلے صحیفہ سجادیہ سے کچھ آداب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ان میں سے ایک ادب جو امام سید سجاد ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی والدین کے ساتھ گفتگو کریں تو انتہائی پیارے اور نرم لہجے سے گفتگو کریں، اس طریقے سے گفتگو کریں کہ والدین کو آپ کی گفتگو سے سکون محسوس ہوتا ہو، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہو، نہ ایسا موقع نہ آئے خدا نخواستہ کہ آپ کی گفتگو سن کر آپ کے والدین آپ سے رنجیدہ ہو جائیں، رنجیدہ خاطر ہو جائیں اور آپ سے ناراض ہو جائیں۔ یعنی جب بندہ اپنے والدین سے گفتگو کرے، بات کرے تو ایسے لہجے میں بات کرے کہ والدین کا دل خوش ہو جائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دوسری وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے فرزند، میرے پیارے بیٹے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر اس کے بعد ماں کی عظمت کو بیان کیا کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت لقمان کے ذریعے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس ماں کی قدر کرو جس نے انتہائی مشکل حالت میں تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے۔ وہ 9 مہینے حمل کی جو تکلیف ہے ایک حاملہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے، مرد اس کو نہیں سمجھ سکتا، محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں اس بچے کو پالتی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں حمل رکھتی ہے، حامل ہوتی ہے، اور حاملہ عورت جس تکلیف سے گزرتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ظاہراً وہی ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس نے بچے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے تکلیف برداشت کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اس ماں کی قدر کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت تمہارا مقدر ہے۔ تیسری جو نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اب والدین کے حوالے سے حضرت لقمان ایک اور نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ نے والدین کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اگر والدین آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیں، اگر والدین آپ کو گناہ کی دعوت دیں، اگر والدین آپ کو حرام کی طرف بلائیں، تب آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جب والدین آپ کو دین سے روکیں، جب والدین آپ کو نماز سے روکیں، جب والدین آپ کو خدا سے روکیں، قرآن سے روکیں، اہل بیت سے روکیں، رسول اللہ کے دین سے روکیں، تب ان کی بات نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہ کہہ دیں اطاعت کرنا واجب ہے۔ لیکن جب والدین اللہ سے روکیں، دین سے روکیں، وہاں والدین کی اطاعت واجب نہیں اور نہیں کرنی اطاعت۔ خدا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں، اگر وہ تمہیں گناہ کی دعوت دیں۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کی اطاعت نہ کریں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا شرک کی طرف اگر والدین گناہ کی طرف بلائیں اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر حسن سلوک آپ نے کرنا ہے، فرما برداری نہیں چھوڑنی، احترام نہیں چھوڑنا۔ والد کافر ہی کیوں نہ ہو، والدہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام، ان کی عزت کرنا اولاد پر واجب ہے، فرض ہے۔ چوتھی نصیحت جو حضرت لقمان حکیم اپنے فرزند کو کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل یأت بہم اللہ، اے میرے بیٹے اگر تمہارا کوئی نیک عمل رائی کے دانے بھی برابر ہو، اللہ اسے پیش کرے گا، اللہ اسے لے کر آئے گا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تمہارا اگر کوئی ایسا عمل ہے جو انتہائی چھوٹا عمل ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا عمل ہے، اللہ تمہیں اس عمل کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگر وہ عمل نیک عمل تھا اللہ جزا دے گا، اگر وہ عمل برا عمل تھا اللہ آپ کو سزا دے گا۔ لیکن یہاں اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کریں کہ نیک عمل کا اجر اس نے دینا ہی دینا ہے،
جو برا عمل کیا ہے اللہ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو اس کی سزا بھی نہیں دوں گا، اگر معافی مانگ لے اور پھر راہ خدا پر واپس آ جائے تو پھر اس کی سزا بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پانچویں نصیحت جو حضرت لقمان اپنے فرزند کو کر رہے ہیں، فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ پانچویں نصیحت حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر کے رکھو، نماز کو قائم رکھنا، نماز سے کبھی دوری نہ اختیار کرنا۔ یہ مطلب تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نماز کو قائم کیسے کریں۔ ایک تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز جماعت سے پڑھے۔ قائم کرنے کا ایک مطلب جو مفسرین نے علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے کوشش کرے نماز با جماعت ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرادہ نہ پڑھے، کیونکہ اگر آپ 2 رکعت نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت فرادہ پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ نے جماعت سے 2 رکعت پڑھی ہے یہ اس فرادہ سے 70 گنا زیادہ افضل بھی ہے، اجر و ثواب بھی رکھتی ہے۔ 70 رکعت آپ گھر میں پڑھیں تو آپ کو 70 رکعت کا ثواب ملے گا، اور 2 رکعت وہیں مسجد میں پڑھیں تو اس 2 رکعت کے بدلے آپ کو 70 رکعت کا ثواب مل دے گا اللہ۔ تو جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جماعت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جماعت کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ نماز جماعت کی اتنی قدر ہے، منزلت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے ان جماعت میں سے 10 مثلا 10 بندے اس جماعت میں شامل ہیں تو 10 میں سے ایک بندے کی نماز اللہ نے قبول کی ہے۔ جماعت میں 10 بندے شامل ہیں، موجود ہیں جماعت کے اندر، نماز جماعت میں 10 میں سے ایک کی نماز اللہ نے قبول کی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس ایک کے صدقے اللہ باقیوں کی نماز بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ عظیم ثواب بتا گیا نماز جماعت کا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا پہلا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز انسان جماعت کے ساتھ پڑھے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو انسان قائم کرے یعنی نماز کے لوازمات کو پورا رکھے۔ کیا مطلب؟ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے ساتھ برائی سے اور فحشاء سے دور ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور فحشاء سے روکتی ہے، نماز منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو فحشی کے کام بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو منکرات انجام بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو حرام کام میں ملوث بھی ہو، پتہ یہ چلا کہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز کب فائدہ دے گی؟ جب انسان نماز پڑھنے کے ساتھ منکرات سے دوری اختیار کرے، حرام سے اجتناب کرے اور اللہ کے دین کی جانب انسان زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ اس کا مطلب اب نماز اس کو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ نماز انسان کی مدد کرتی ہے، کیسے؟ جب انسان نماز کے لوازمات کو پورا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، پہلے خود نیکی کرنا اور جب خود نیکی کر لو پھر لوگوں کو بھی اس نیکی کا حکم دینا۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا امر بالمعروف ہے۔ ونہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو اگر دیکھو برائی کی حالت میں ان کو بھی روکنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات دین میں سے ہے، فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہے، واجب ارکان دین میں سے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا آپ کسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اس مثال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرض کریں کسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 8-10 افراد اور بھی موجود ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دے۔ آپ سب کیا دیکھتے رہیں گے کہ کشتی میں سوراخ کر دے تاکہ پانی اندر آ جائے اور سب ڈوب جائیں؟ کیا لوگ جو بیٹھے ہیں باقی وہ دیکھتے رہیں گے یا اس کو منع کریں گے؟ اس کو روکیں گے، اس کو منع کریں گے کہ یہ کام نہ کرو، اس کام سے یہ سب کے سب جو کشتی میں سوار ہے سب تباہ ہو جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کشتی میں سوراخ کر رہا ہو اور ہم اس کو منع کریں اور وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، آپ کی جگہ پہ تو نہیں کر رہا،
تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی سوراخ اپنی جگہ پہ کر رہے ہو، لیکن اس کا نقصان سب کو ہوگا، اس کا پچھتاوا سب کو اٹھانا پڑے گا، اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ نقصان کیا ہوگا؟ آپ تو ڈوبو گے، دوسروں کو ساتھ لے ڈوبو گے۔ یعنی اگر ایک شخص معاشرے کے اندر گناہ کر رہا ہے، حرام کو رواج دے رہا ہے، مثلا ایک شخص شراب پی رہا ہے، معاشرے میں فساد کا باعث ہے یہ شخص۔ ایک شخص جو چوری کر رہا ہے، یہ معاشرے میں فساد کا باعث ہے یہ شخص۔ اس کو کیا کرو؟ نہی عن المنکر کرو، اس کو منکرات سے روکو۔ اگر نہیں روکا، آپ خود تو ڈوبو گے، وہ کرنے والا جو حرام کام کر رہا ہے خود تو ڈوبے گا، پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، پورے معاشرے کو فساد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت زیادہ عظمت ہے، اہمیت ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے کربلا کی جانب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کیا فرمایا کہ میں کسی اور مقصد سے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت زیادہ ضروری ہے اس معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ لیکن اہم بات، امر بالمعروف وہ شخص کرے جو پہلے خود نیکی کرتا ہو، نہی عن المنکر وہ کام کرے جو پہلے خود منکرات سے رکتا ہو۔ خود برائیاں کرتا ہو اور دوسروں کو روک رہا ہے، اس کی برائی سے، اس کو روکنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خود نماز پڑھتا نہیں اور دوسروں کو نماز کا کہہ رہا ہے، اس کے کہنے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلے خود عمل کرے، پھر دوسروں کو بتائے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، مشکلات میں صبر کرنا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھنا، اور اگر صبر کا دامن تھامے رکھے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ابھی آپ کی خدمت میں نے آیت پڑھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ صبر بھی انسان کی مدد کرتا ہے، نماز بھی انسان کی مدد کرتی ہے۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ غلط معنی بتایا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صبر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، کوئی آپ پر مصیبت آئے، چپ کر کے بس بیٹھ جاؤ، حوصلہ رکھو، منہ بند کر لو۔ ہمیں صبر کا معنی یہ بتایا گیا ہے، یہ نہیں ہے صبر کا معنی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں کے باوجود اپنی راہ پہ قائم رہنا، ڈٹے رہنا، مستقیم رہنا، صبر ہے۔ یہ صبر ہے، اپنی راہ کو نہ چھوڑنا، اپنی راہ پر قائم رہنا۔ مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں بھی ڈالیں گے، آپ کی راہ میں کانٹے بھی بچھائیں گے، لیکن صابر کون ہے؟ جو اس راہ پر مشکلات ہونے کے باوجود، پریشانیاں ہونے کے باوجود، مصیبتیں ہونے کے باوجود، شیاطین ہونے کے باوجود اپنی راہ کو نہ چھوڑے اور اپنی راہ پر قائم اور مستقیم رہے، یہ انسان صابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صابرین کے ساتھ ہے، جو اپنی راہ پر قائم ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی راہ پر، جو مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اپنی راہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صابر ہیں۔ حضرت لقمان چھٹی نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب یہ ادب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا۔ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے بے رخی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر جب چلنا اکڑ کے نہ چلنا، تکبر کے ساتھ نہ چلنا، غرور کے ساتھ نہ چلنا۔ غرور انسان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ متکبر انسان اور غرور والا انسان جو مغرور ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ شاید میری عزت کرتے ہیں، جبکہ متکبر انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، اپنے اس میں خیالات میں تکبر کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ اس کے اس متکبرانہ رویے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ تو نفرت کرتے ہی کرتے ہیں۔ متکبر انسان سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی نفرت کرتا ہے۔ حضرت لقمان قرآن میں اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب زمین پر چلنا اکڑ کے نہ چلنا، خضوع اور خشوع تمہاری شخصیت کے اندر واضح نظر آئے۔ یہاں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو ادب ہے، جو دین اسلام نے ایک مومن غیرت مند کو سکھایا ہے کہ متکبر انسان کے سامنے متکبر بن جاؤ، یہ دینی حکم ہے۔ جو انسان متکبر ہو نا، اس کے سامنے خضوع نہ کرو، اس میں آپ کی توہین ہے۔ جو شخص متکبر بن کر آپ سے بات کرے، آپ بھی ویسے ہی بات کرو۔
ایک بندہ متکبرانہ انداز سے بات کرتا ہے، آپ خضوع اور خشوع سے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اپنی توہین کروا لی ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر کسی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے خضوع کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متکبر مغرور کے ساتھ ویسے ہی بات کرو جیسے وہ بات کر رہا ہے، یہ دینی حکم ہے، اور آئمہ کی آپ سیرت میں دیکھیں ایسا ہی ملے گا۔ متکبر انسان کے ساتھ آئمہ نے اسی لہجے میں بات کی جیسے وہ کرتے تھے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ دوسرا جو ہے آپ سے شخصیت میں کم نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے اخلاق سے پیش آئے، آداب سے پیش آئے، خضوع سے پیش آئے۔ متکبر کے ساتھ ویسا رویہ اپنائے تاکہ اس کو اپنے رویے پر پشیمانی ہو، اس کو احساس ہو کہ وہ دوسروں کو کم تر جو سمجھتا ہے، دوسروں کو کم سمجھتا ہے، کمی سمجھتا ہے، یہ وہم اور خیال اپنے خیالوں سے، اپنے ذہن سے نکال دے۔ ساتویں نصیحت جو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ یہ آداب ہیں۔ جب انسان چلے، چال چلن اس کا انتہائی میانہ رو ہو، متعدل ہو، اعتدال والا انسان ہو، چال چلن اس کا اعتدال پسند ہو، اعتدال سے نہ زیادہ تعدی کرے نہ پیچھے رہ جائے، اور اپنی آواز کو دھیما رکھے۔ یہ آپ تجربہ کر لیں، جب بھی کسی سے گفتگو کرے انسان، اگر دھیمے لہجے میں بات کرے، نرم لہجے میں بات کرے تو وہ بات اثر کرتی ہے، اس بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق میں لوگ آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے جب آپ لوگوں سے بڑے احترام اور نرم طریقے سے بات کریں گے، دھیمی آواز میں بات کریں گے۔ اگر آپ اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے، لڑنے والے انداز میں بات کریں گے اور لوگوں سے نرم انداز میں بات نہیں کریں گے، آپ سے نفرت کریں گے، دور ہو جائیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت لقمان کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں دھیما پن اپناؤ، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ خداوند متعال ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔